السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عدیل ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایکٹو لائف کے بارے میں۔ اردو میں آپ سمجھ لیں ایکٹو مینز آؤٹ سائڈ یعنی باہر، اور لائف مینز زندگی، یعنی ایسی زندگی جو انسانی بچے کو انسانی رحم، انسان کی بچے دانی سے باہر میسر ہوگی۔ اس کو ایک اور زبان میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں یہ ایک ایسی مشین بنانے جا رہے ہیں جس میں انسانی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری کی طرف چلیں تو 1978 میں جب پہلی دفعہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کا کانسیپٹ آیا۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کا جو انڈا ہوتا ہے اس کو لیبارٹری کے اندر ملایا جاتا ہے، اس سے جو چیز بنتی ہے اس کو زائگوٹ کہتے ہیں۔ اس کو عورت کی بچہ دانی میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نیچرل پروسیس، قدرتی جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے انسان۔ اب اس میں کیا یہ جائے گا کہ وہ سپرم اور ایگ کو ملانے سے جو زائگوٹ بنے گا اس کو عورت کی بچہ دانی کی جگہ ایک مشین میں رکھا جائے گا، جو اس زائگوٹ کو سارا وہی انوائرمنٹ اور ہر وہ چیز پرووائڈ کرے گی جو ایک انسانی عورت کی بچہ دانی پرووائڈ کر سکتی ہے۔ یہ سیم اسی طرح ہوگا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی کا انڈا جو ہے اس کو ہم مشین میں رکھتے ہیں تو اس میں سے چوزا نکل آتا ہے، وہ انڈا بھی ایک فرٹیلائز زائگوٹ ہی ہوتا ہے۔ اب اس چیز کا جو کانسیپٹ دینے والا سائنٹسٹ ہے، جو انسان ہے، وہ ایک جرمنی میں کام کرنے والا بندہ ہے جس کا نام ہے ہاشم الگیلی، جو کہ اوریجنل میں یمن کا سٹیزن ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ بندہ اور کہیں سے نہیں، ہمارے پاکستان میں پشاور میں یونیورسٹی آف پشاور کا گریجویٹ ہے۔ اس نے اپنی بائیو ٹیکنالوجی کی جو ڈگری ہے وہ یونیورسٹی آف پشاور سے کی ہے، اور اس کے بعد یہ بندہ آج کل سائی فائی مووی کے ڈائریکٹر کے طور پہ اور رائٹر کے طور پہ اور ایک یوٹیوبر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اور اس انسان نے اس چیز کا کانسیپٹ دیا ہے کہ پچھلے 50 سال کی محنت سے سائنٹسٹ اب اس بات پہ پہنچے ہیں کہ اگلے 10 سے 20 سال میں ایک ایسی جدید ترین مشین بنائی جائے گی جس میں انسانی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ اب یہ چیز ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اب اس کے ہم دونوں طرح سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کے اخلاقی طور پہ کیا چیزیں اس میں درست ہیں، کیا نہیں ہے، اور دوسرا انسان کی زندگی پہ، عام ایک عورت کی زندگی پہ اس سے کیا فرق پڑے گا، کتنے اس کے فائدے ہیں، اور کیا چیز اس میں آبلیگیشنز کیا ہیں، آپ کہہ لیں کہ اخلاقی طور پہ اس میں کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اس کے فائدے اگر ہم دیکھ لیں تو انسان کو جو اس کے فائدے ہوں گے، اس میں اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں دیکھ لیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا، جو دیواروں پہ ہم نے 2 ہی قسم کے اشتہار دیکھے ہوں گے، یا تو بانجھ پن کے ہیں، وہ مردانہ ہو یا زنانہ ہو، یا تو جادو ٹونے کے ہیں۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ حل کر دیں گے کہ بانجھ پن کے جو مسائل ہیں، جو لوگ بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اولاد کی نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، کچھ عورتوں میں بچہ دانی کے کینسر کی وجہ سے یا ڈیلیوری کے دوران کئی دفعہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کی بچہ دانی کو نکالنا پڑتا ہے، باڈی سے ریموو کرنا پڑتا ہے، تو وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، تو وہ عورتیں اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھا سکیں گی۔ اور اس کے علاوہ کچھ خاندانوں میں کچھ جو ہے خاندانی بیماریاں ہوتی ہیں، جینیٹک ڈیزیزز جن کو کہتے ہیں، اس کا حل اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیلیوری کے دوران، چاہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو یا سی سیکشن ہو، عورت بیچاری کتنی زیادہ اذیت سے گزرتی ہے، تو اس چیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ عورت کے لیے، اب انسان کے لیے بچہ پیدا کرنا ایک پین لیس عمل ہو جائے گا جس میں عورت کو اس ساری درد سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ملک بھی ہیں جن کی آبادی کم ہو رہی ہے، جس میں جاپان ہے، اس طرح کے ممالک جو ہیں اس طرح سے اپنی آبادی کو گرو کرا سکتے ہیں۔
اور کچھ ایسے بھی پریگننسی کے اتنے مسائل ہوتے ہیں حمل کے، کچھ بیچارے لوگ جو ہیں ان کا بچہ آدھی پریگننسی میں یا کچھ دیر بعد مس کیریج جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز سے بھی جان چھوٹ جائے گی انسان کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہسٹری بن جائے گی جس میں پری میچور برتھ آپ کہہ لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے بچے کا پیدا ہو جانا، جس کی وجہ سے کئی دفعہ بچے کے پھیپھڑے نہیں بنے ہوتے یا بچے میں اور مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک پاسٹ ہسٹری بن جائے گی کہ ایسا بھی کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ نیو ٹیکنالوجی جب آئے گی تو یہ ان سارے مسائل کا حل انسان کو دے دے گی۔ اب یہ مشین کیسے کام کرے گی اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ ہے کہ سائنٹسٹ کا یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم 75 یعنی 75 لیبز بنائیں گے اور ہر لیب میں 400 مشینیں ہوں گی۔ ایک اس سارے میں ٹوٹل جو ہے وہ 30,000 بچے سالانہ پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہو۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جو زائگوٹ ہے اس کو مشین کے اندر رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ مشین جو ہے اس کو تمام وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دے گی جو ایک عورت کی بچہ دانی پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کی گروتھ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اب اس ساری چیز کو گروتھ کو مانیٹر کیا جائے گا سکرینز کے اوپر، کیمراز کے اوپر۔ وہ سکرین سے وہ کنیکٹڈ ہو سکتی ہے، آپ کے موبائل میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، وہ اس سے کنیکٹڈ ہوگی۔ آپ گھر بیٹھے اپنے بچے کی ہارٹ بیٹ سن سکتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر کیا چل رہا ہے، اس کا بریدنگ ریٹ کیا ہے، آکسیجن کتنی اس کو مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ آپ کے بچے کے فزیکل فیچرز کیا ہیں، اس کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ اب اس میں ایسا بھی ہوگا کہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، بچے کے سیکھنے کا عمل، وہ ادھر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر آپ اپنے بچے کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں، وہ تلاوت ہے، میوزک ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس ایپ کے ذریعے سے ایک فیچر ہوگا جس میں آپ اپنے بچے سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی لرننگ جو ہے وہ ادھر سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ میرے باپ کی آواز ہے، جب بار بار آپ اس سے باتیں کریں گے۔ اس مشین میں ساتھ میں کچھ بایو ریئیکٹرز لگے ہوں گے جو کہ اس بچے کی تمام خوراک، جس کو نیوٹرینٹس اور اس کے ساری ہر چیز، گروتھ فیکٹرز وغیرہ اس کو پرووائڈ کریں گے، اور بچے کے جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو گندے مادے ہیں، اس کو اس مشین میں سے ریموو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ورچوئل ریئلٹی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا انسان کے منہ کے اوپر اینک لگا دیتے ہیں اور وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے، اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے عورت جو ہے وہ اپنے بچے کی، جو ہم کہتے ہیں بچہ لات مارتا ہے اندر سے، وہ ککس وغیرہ وہ محسوس کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بچہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ صرف گھر بیٹھے اپنے موبائل اسکرین پہ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں فیل کر سکیں گے۔ اور جو بہت بڑی اس میں ریولیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ پرووائڈ کریں گے ایلیٹ پیکیج، یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ مہنگا پیکیج ایک پرووائڈ کیا جائے گا کہ جس میں آپ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے اپنے بچے کو اس کے جو فیچرز ہیں وہ اپنے اکارڈنگ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے۔ ایک جین ہے جس کو کرسپر کیس 9 جین کہتے ہیں، اس میں میوٹیشنز کر کے یہ پاسبل ہوگا کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کے بچے کا آئی کلر کیا ہوگا، اس کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کے آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کی جلد کا کلر کیا ہوگا، یا اس کا لیول آف انٹیلیجنس کیا ہوگا، کتنا وہ ذہین ہوگا اور وہ جسمانی طور پہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اس طریقے سے آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کو کس قسم کا بچہ چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو بچہ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہمارا ہی ہے یا انہی پیرنٹس کا ہے؟ تو اس میں ایک یہ پوسٹ ڈیلیوری، یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد ڈیلیوری کیسے ہوگی، یہ تو سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس میں جسٹ ایک بٹن دبائیں گے، جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو مشین بند ہو جائے گی، سارا لیکوڈ جو ہے وہ باہر نکل آئے گا اور بچہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ، ہم کیسے شور ہیں یہ ہمارا ہی بچہ ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کریں گے پوسٹ ڈیلیوری کے بعد ایک ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس ڈی این اے ٹیسٹ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ 100% وہ بچہ جو ہے اس کے کروموسومز، اس کے جینز وغیرہ ہر چیز جو ہے بایولوجیکلی 100% آپ سے ملتی ہوگی، جیسے کہ کسی ایسے بچے کی ملتی ہے جو کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ اس چیز کو مزید انسان کے لیے سہولت کا باعث بنانے کے لیے
اس میں اس مشین میں ایسی کیپیسٹی، ایسی بیٹریز فٹ کی گئی ہیں جو کہ ایسی پاور سپلائی پہ چلیں گی جو کہ ان انٹرپٹیڈ ہوگی. اس میں لائٹ بند ہونے کا اس طرح کے کسی قسم کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے. اور وہ جو پاور سپلائی ہے وہ کاربن فری ہوگی، یعنی کہ اس سے بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ گرین انرجی ہوگی، گرین انرجی جس میں ہم سولر انرجی کہہ لیں آپ یا ونڈ انرجی کہہ لیں، وہ ہوگی. اس کے علاوہ اس کو مزید انسان کے لیے اور سہولت کا باعث بنانے کے لیے انہوں نے ایک یہ اس میں ماڈیفیکیشن کر کے اس چیز کی بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کو ایک مشین دے دی جائے جو آپ اپنے گھر میں رکھیں اور آپ کا بچہ گھر میں آپ کے سامنے گرو کرے. آپ ہر چیز کو مانیٹر کریں. آپ بھی ایپ پہ مانیٹر کر رہے ہوں گے، آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جو آپ کو پیکج پرووائڈ کرنے والے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ بھی آپ کے بچے کی گروتھ مانیٹر کر رہے ہوں گے، جس سے کسی بھی قسم کی اگر کوئی گروتھ اب نارمیلٹی ہے تو اس کو پہلے ہی ارلی سٹیج پہ پکڑا جائے گا اور اس کا علاج ممکن ہوگا. اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جو بھی ایسی بیماریاں ہیں جو کسی خاندان میں چل رہی ہیں، جس میں تھیلیسیمیا ہے، ہیموفیلیا ہے، یا کوئی اسکن کی ڈیزیزز ہیں، وہ ساری جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے ان کو ریموو کیا جائے گا. فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوڈ سے ان بیماریوں کو، ان کے جینز کو ریموو کیا جائے گا تاکہ جو نئی آنے والی نسل ہو وہ ان بیماریوں سے مکمل طور پہ محفوظ ہو. تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کا انسان کو کافی فائدہ ہے، اور اس میں کچھ ایتھیکل ایشوز ہیں، اخلاقیات کے ایشوز ہیں کہ کیسے لوگ کہیں گے کہ ہم جو ہے یہ تو خدا کا کام ہے، ہم کیسے ان چیزوں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں انسان کا فائدہ ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ فائدے اس کے آ رہے ہیں. عورت کو کتنے زیادہ مسائل سے وہ بیچاری گزرتی ہے ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے. ان سارے مسائل کے جو حل ہے وہ اگر اس طرح سے پرووائڈ کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط چیز ہوگی. تو امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.